خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ازواج مطہرات کے متعلق پچھلے ہفتہ باتیں ہوئی تھیں۔ اس میں سے ازواج مطہرات کی خصوصیات، یعنی ازواج مطہرات کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، اس میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور خاتون میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی خصوصیت، ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ مومنوں کی مائیں دوسری اور خاتون تمام مومنوں کی مائیں نہیں ہو سکتی ہیں، صرف ازواج مطہرات ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ امہات المؤمنین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کے نزدیک ان کے جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں ہے کس اعتبار سے؟ تعظیم و تکریم کے اعتبار سے، عزت و توقیر کے اعتبار سے ماں ہے۔ مائیں قرار دی گئی ہیں کس اعتبار سے؟ ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، ویسی ازواج مطہرات سے بھی کوئی بھی امتی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ورنہ جیسے خلوت میں ملنا، اکیلے اور تنہائی میں ایسے ہی ملاقات کرنا، ویسے ہی ہے ازواج مطہرات کا حکم جیسے دیگر عورتوں کا ہے۔ جیسے جو عورتیں حرام ہیں، غیر محرم عورتوں سے خلوت اختیار کرنا حرام ہے، ویسے ہی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ماں ٹھہری، ماں ہے، تو ماں سے ایک انسان تنہائی میں بات چیت کر سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ماں ہے کس اعتبار سے؟ تعظیم و توقیر کے اعتبار سے، تعظیم و تکریم کے اعتبار سے۔ ماں ہے کس اعتبار سے؟ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ازواج مطہرات میں بھی یہ حکم داخل ہے کہ
ان سے کوئی خلوت میں ملاقات نہیں کر سکتی ہیں. وہ اجنبی عورتوں میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. تو یہ پہلی خصوصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین ہیں. دوسری خصوصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کسی بھی امتی کا نکاح کرنا کیا حرام ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اس کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کا صاف معنی ہے. اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی امتی کا نکاح کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں نبی کی بیویاں ہیں اور تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں. تو یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن گھروں میں رہا کرتی تھی، ان کے وفات کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی وہ انہی گھروں میں رہیں گی. یہ دیگر عورتوں کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے. دیگر عورتوں کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے. ایک عام مثال لے لیجئے کہ کوئی بندہ ہے، اس نے نکاح کیا ہے، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی اس کی بیوی جو ہے باحیات ہے. اس کی بیوی کو اختیار ہے، اس کی بیوی کو اختیار ہے یا تو پھر مائکے چلے جائیں اور دوسری شادی کر لیں، اختیار ہے. لیکن ازواج مطہرات کی خصوصیات کیا بتلائی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر ازواج مطہرات کے لیے مقرر کیا تھا، انہی گھروں میں وہ قیام کریں گی. انہی گھروں میں وہ قیام کریں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے گھروں کا انتخاب کر دیا تھا. اور اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے جو گھر مقرر فرمائے تھے وہ ہبہ کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ میں دے دیا تھا. تو وہ جیسے چاہیں ان گھروں کو استعمال میں وہ لا سکتی تھی، یعنی وفات کے بعد اسی میں رہنا ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان گھروں کا بذات خود ازواج مطہرات مالک تو نہیں تھی، البتہ ازواج مطہرات وفات تک ان گھروں میں بسر اور گزر کر سکتی تھی. وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر ان کے لیے ہبہ کیا تھا یا مقرر کیا تھا، اسی گھر میں ان کو رہنا ہے. اور ان کے وفات کے بعد وہ گھر صدقے کے طور پر استعمال، یعنی جن کی خلافت ہوگی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو خلفائے راشدین ہیں ان کی خلافت ہے، تو وہ لوگ اس میں صدقہ کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی مال غنیمت. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اِنَّا لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. اِنَّا لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. ہم نے جو چیز چھوڑی ہے وہ کسی کو وراثت میں نہیں ملے گی، بلکہ وہ صدقہ ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں. انبیاء کی ذات جو ہوتی ہے وہ اپنے مالوں میں کسی کو وارث نہیں بناتی ہیں. انبیاء یعنی نبی جب انتقال کر جائے تو نبی کے جو جائیداد ہیں وہ تقسیم کر دی جائیں گے. کس میں؟ فقراء اور غربا میں. فقراء اور غربا میں، بیت المال میں وہ جمع ہو جائے گا.
تو ازواج مطہرات کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر مقرر کیا تھا ان کے لیے اسی گھر میں وہ رہیں گی۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ غلطی پر دگنی پکڑ ہوگی، غلطی پر دگنی پکڑ ہوگی اور نیکی پر دگنا ثواب ملے گا۔ غلطی ہوئی تو ڈبل پکڑ، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گی یا پھر مبینہ بفاحشۃ مبینہ کس گناہ کو کہا جاتا ہے؟ جس گناہ کا فحش ہونا واضح ہو جائے، یعنی بالکل بے حیائی والی بات ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یضاعف لها العذاب ضعفین، ان کے لیے دوہرا عذاب ہوگا، دوہرا عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اگر تم میں سے کسی نے کچھ ایسا کیا تو۔ وہیں پر صاف صاف یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ ہاں، اگر نیکی کا کام کرتی ہیں، تابعدار بن کر کے رہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہیں، تو پھر ڈبل اجر بھی دیا جائے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے یعنی ازواج مطہرات کو ڈبل اجر سے نوازیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور نہ صرف دنیا میں ڈبل اجر بلکہ آخرت میں رزقاً کریما، بہترین رزق، جنت میں داخلہ، جنت کی بشارت ازواج مطہرات کو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ دیکھیں گے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند پہلو۔ ان کی مکمل سیرت تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن سیرت کے جو بعض خاص حصے ہیں، خاص پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر بات کی جائے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے پہلی بیوی ہیں، اور ازواج مطہرات جتنے بھی ہیں بعض چیزوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خصوصیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ مثلا خواتین میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، آپ کے نکاح میں سب سے پہلے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی شخصیت ہے جنہیں قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا۔ تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے انہیں خواتین میں، ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہیں جبریل امین کے ذریعہ اللہ تعالی نے سلام بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ہیں۔ تو یہ خصوصیات ہیں ازواج مطہرات میں۔ یہ شرف، یہ مقام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جن سے آپ کی پہلی اولاد ہوئی، اور آپ کی تصدیق کرنے والی بنی، اور زندگی بھر گھریلو زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا یا ناراضی تو بڑی دور کی بات ہے، اس ضمن میں، اس بارے میں
کوئی ہلکا سا بھی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ وہ ایک ایسی صابرہ شاکرہ خاتون تھی جس نے خود کو شوہر کی محبت میں فنا کر دیا۔ شادی سے پہلے عمدہ قسم کی غذائیں کھانے والی، عمدہ قسم کے کھانے کھانے والی اور عمدہ قسم کے بستروں پر سونے والی ایک مالدار خاتون تھیں یہ، جن کی خدمت کے لیے نوکر چاکر ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر شادی کے بعد جو کی روٹی اور دلیا کھانا پڑا یا فرش خاکی پر سونا پڑا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر کے آئیں تو شادی سے پہلے تو ان کے لیے غلام تھیں، باندیاں تھیں خدمت کرنے کے لیے، لیکن شادی کے بعد سب کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال کا صبر آزما اور حوصلہ شکن عرصہ جس کو کہا جا سکتا ہے، ایک اذیت ناک محاصرے میں گزارا، جہاں انہیں بھوک کی شدت میں چمڑے تک چبانے پڑے، سوکھا چمڑا تک کھانا پڑا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو فصل بہار سمجھ کر کے ہمیشہ خوش و خرم رہ کر کے انہوں نے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب دیکھیں تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نام اس طرح سے آتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، اور قصی پر پہنچ کر کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، قصی پر پہنچ کر کے آپ کا یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب النسب ہیں۔ آپ نے قصی کی اولاد میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ صرف سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ تو یہ 2 خواتین ازواج مطہرات میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھیں۔ فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب میں کیا تھا کہ سیدہ خدیجہ قبیلہ بنو اسد سے تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم سے تعلق تھا، خاندان بنو ہاشم سے تعلق تھا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا، اور یہ دونوں خاندان قصی کی نسل سے ہیں۔ اس اعتبار سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حسب و نسب میں ایک معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جوانی کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کے والد نے اپنی بیٹی کی پاکیزہ فطرت کے پیش نظر ورقہ بن نوفل کا انتخاب ان کے لیے کیا، جو تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان سے نکاح نہیں ہو سکا۔ پھر نکاح ہوا کس سے؟ ابو حالہ بن نباش بن زرارہ سے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
یہ نکاح ہوا زمانے جاہلیت میں. اس کے بعد یہ وفات پا چکے. کون؟ ابو ہالہ جو پہلے شوہر ہیں. پھر کچھ عرصے بعد سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا عتیق بن عابد عبداللہ مخزومی سے ہوا، مگر یہ شادی بھی بہت دیر تک نہیں رہ سکی اور ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لیا گیا. یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان کے خاوند یعنی حضرت خدیجہ کے خاوند عتیق بن عابد مخزومی جنگ فجار میں قتل کر دیے گئے. جنگ فجار میں قتل کر دیے گئے تو دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بعد تجارت کی طرف رغبت کی، تجارت اور بزنس کی طرف دلچسپی دکھائی اور انہوں نے مزاربت کا طریقہ اپنایا. مزاربت کا طریقہ اپنایا یعنی جو پرسنٹیج جیسے نفع کے طور پر دیا جاتا ہے، ایک شخص کا مال ہوتا ہے، دوسرا شخص کو اس میں کام دیا جاتا ہے کہ تم میرا یہ کام کرو، اتنا پرسنٹ تم کو ملے گا. یہ مزاربت ہے. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا بزنس میں. اور دوسرا طریقہ حضرت خدیجہ نے یہ طریقہ پہلے سے اختیار کر لیا کہ تم میرا یہ کام کرو، یہ جو مال ہے یمن کی طرف شام کی طرف لے جاؤ اور تم کو اتنا روپیہ ملے گا، یعنی مزدوری کے طور پر. تو دو طریقے انہوں نے اختیار کیے، ایک پرسنٹیج پر اور دوسرا مزدوری پر. تو سردیوں میں یمن تک اور ملک شام، گرمی میں ملک شام اور سردیوں میں یمن تک ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور اخلاق کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی، یعنی بات رکھی، اپرچونٹی جس کو بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ آپ یعنی اے محمد آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے ملک شام جائیں اور تجارت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر قبول کیا اور ان کا مال لے کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ، غلام کا نام میسرہ تھا، وہ بھی ملک شام کی طرف گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ملک شام میں تجارت کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، واپس لوٹے. جب مکہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ خدیجہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ برکت ہوئی مال میں اور دگنا نفع بھی ہوا، ڈبل نفع ہوا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام سے بھی پوچھا کہ تجارت کیسی رہی، معاملات کیسے رہے اور سفر کیسا رہا. حالات سے آگاہ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو محمد گئے ہیں ان کا اخلاق بہت بلند، ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ، بہت کریمانہ، اور بزنس اور تجارت کرنے کا طریقہ بہت ہی جداگانہ، اور راست گوئی، سچائی اور صاف صاف باتوں پر مبنی انہوں نے تجارت کی. جب میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کی زبانی میسرہ سے یہ سنا یہ باتیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور زیادہ قدر و منزلت بڑھ گئی اور زیادہ عزت بڑھ گئی. چنانچہ جب قدر و منزلت بڑھ گئی اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بیوہ تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ، اس سہیلی کا نام نفیسہ آتا ہے، اپنے سہیلی کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچوائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا.
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا چچا ابو طالب نے، چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ شادی کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اب مکے کے اس جوڑے نے شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں کے پھول کھلکھلانے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار خاتون تھی جن کے تجارتی قافلے شام و یمن تک جاتے تھے۔ ان کا شمار مکہ کے چند گنے چنے مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی دولت موجود نہیں تھی، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، شوہر کی دلجوئی اور خوشنودی کے لیے اور اسلام کی نصرت کے لیے دل کھول کر کے خرچ کیا اور شوہر کی محبت میں خود کو فنا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مثالی جذبہ ایثار سے متاثر تھے، ان سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ زندگی کا یہ حسین سفر تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، یعنی نبی بنائے جانے کا وقت قریب آ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آبادیوں کے ہنگاموں اور شور و غل سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ چیز آتی تھی کہ شور و غل اور ہنگاموں سے خود کو دور رکھا جائے۔ جو نبوت کا زمانہ قریب آیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ سے تقریباً 3 میل دور جو واقع پہاڑ ہے غار ہیرا، اس پہاڑ میں غار ہے، غار ہیرا کے نام سے معروف تھی، چلے جاتے تھے اس غار میں، اپنے ساتھ ستو، کھجوریں اور دیگر کھانے پینے کے سامان لے جاتے تھے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آخر کار وہ بابرکت گھڑی آ بھی گئی کہ جب غار ہیرا کی تنہائی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے پیغمبر کے نام پہلا پیغام آیا۔ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ الہی سے 5 آیات لے کر کے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر صبح دیکھ لیتے تھے، یعنی خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے صبح ہوتے ہی اس خواب کی تعبیر آپ دیکھ لیتے تھے۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، تنہائی میں رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں خلوت فرماتے، اکیلے میں رہتے، کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے، گھر سے کھانے پینے کا سامان وہاں لے جا کر کے چند دن گزارتے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کا سامان پھر لے جاتے۔ ایک دن غار ہیرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ پہلی وحی ہے۔ اس فرشتے نے، حضرت جبریل نے پکڑ کر کے بھیجا، دبایا اور پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر پکڑ کر کے کہا، اس طرح 3 دفعہ ہوا، 3 دفعہ فرشتے نے کہا کہ پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تینوں دفعہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر یہ آیات حضرت جبریل امین نے پڑھائی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئی، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو 5 آیتیں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو لے کر واپس پلٹے تو وحی الہی کے پہلی بار نزول کی ہیبت سے آپ کے کندھے کپ کپا رہے تھے۔ پہلی بار وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کپ کپا رہے ہیں۔ آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمائے کہ مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر چادر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ الفاظ دیکھیں کتنے سنہرے الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دے رہی ہیں اپنے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا صفات ہیں؟ فرمایا کہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وتحمل الکلا، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور فقیروں اور محتاجوں کو کما کر کے دیتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق۔ یہ وہ تسلی بخش الفاظ تھے جنہوں نے آپ کو حوصلہ عطا کیا۔ یہ الفاظ کن کے الفاظ تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کیسی پاکیزہ سیرت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جنہوں نے گھر کے ماحول کو آپ کے لیے جنت بنا دیا تھا، ایسی جنت جہاں آپ سکون ہی سکون پاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبت بھرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب آپ کی طبیعت ذرا پرسکون ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے چلی گئیں، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور تورات و انجیل کے عالم تھے، اور اب وہ نابینا ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی پیغمبر ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل اچانک غمزدہ ہو گیا، کہنے لگا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور مجھ میں قوت ہوتی جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیرت سے اور تعجب سے کہا کہ لوگ مجھے نکال دیں گے جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ ورقہ نے کہا، ورقہ بن نوفل نے، کہ آپ جو نور اور ہدایت لے کر کے آئے ہیں، جو آدمی بھی ایسی چیز لے کر آیا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء اپنی انبیاء نے دعوت کا اعلان کیا ہے، اس سے دشمنی کی جاتی رہی ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو ایسے وقت میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد انتقال کر گئے، اور وہی بھی کچھ دنوں کے لیے رک گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی، پہلی وحی کے بعد یہ وحی کچھ دن کے لیے رک گئی۔
تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں سیرت دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، آپ کو جان کا خطرہ محسوس ہوا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بیوی کا کتنا بڑا کردار، کتنا اہم کردار نبھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ شوہر اگر کچھ بیوی سے کچھ باتیں شیئر کرتی ہیں تو خاتون فوراً منع کر دیتی ہیں، نہیں ایسا مت کیجیے، چھوڑ دیجیے پھر۔ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر حوصلہ نہیں توڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ بلند حوصلے کے لیے بہت ہی بہترین الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ہماری خواتین کی طرح نہیں، ہماری خواتین کے پاس اگر کچھ نیکی کے کاموں کا بھی تذکرہ ہو کہ ایسا میں کرنا چاہتا ہوں، بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ خطرہ بھی اس میں، لیکن آج کل کی خواتین کیا کہہ دیں گے کہ نہیں مت کیجیے، پھر دوسرا کام کر لیجیے، دوسرے جو نیکی کا کام ہے وہ کر لیجیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے، کتنا عمدہ اور کتنا اعلیٰ کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبھایا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ کی مالدار خاتون میں سے تھیں، مکہ کے اندر جو افراد مالدار قسم کے لوگ تھے ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام آتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جب دعوت کا کام شروع ہوا تو مکہ کے اندر مرد بھی، عورتیں بھی اور نوجوان بھی اس دعوت کے خلاف ہو گئے، اس دعوت کے دشمن ہو گئے، اور طرح طرح کی صعوبتیں، طرح طرح کی تکالیف اس دعوت کے جو متحمل افراد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، گنتی کے چند صحابہ کرام، ان لوگوں کو طرح طرح کی تکالیف جھیلنی پڑی، طرح طرح کی تکالیف جھیلنی پڑی۔ اس میں سے سب سے کٹھن دور شیب ابی طالب میں آیا، چونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کو پایا ہے جو مشقتوں اور صعوبتوں سے بھرپور تھا، جو تکلیفوں سے بھرپور تھا۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا کانٹوں پر چلنے کے برابر تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے کٹھن دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے چلتی رہیں۔ کفار کی ایذا رسانیوں سے جب آپ رنجیدہ ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تسلی بخش الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی تھی، آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔ کفار نے جب ظلم کے کئی حربے اپنائے، آپ پر آزما لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزما لیے، تو انہوں نے ظلم کا ایک نیا راستہ اختیار کیا، نیا راستہ تلاش کیا کہ انہوں نے یعنی کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے معاشرتی یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا، اس کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، چچا ابو طالب بھی تھے اور خاندان والے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ شیب ابی طالب میں کم و بیش 3 سال تک شیب ابی طالب میں گزارنے پڑے۔
کفار نے ہر طرح کی چیزوں کو بند کر دیا تھا. بھوک کی شدت سے بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ سوکھے چمڑے تک لوگوں کو چبانے پڑے. بچے بھوک سے بلبلاتے اور ان کی آوازیں باہر گزرنے والوں کو سنائی دیتی، ان کی آوازیں باہر والوں کو سنائی دیتی. شب ابی طالب کا یہ واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو مزید بلند کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے تجارتی قافلے، وہ بزنس مین خاتون ہیں، تجارتی قافلے دوسرے ملکوں میں تجارت کے غرض سے جاتے تھے اور یہاں انہیں کھانے کے لیے دانہ تک میسر نہیں تھا. نرم گرم بستروں پر سونے والی، خادموں اور لونڈیوں سے خدمت لینے والی، اعلیٰ قسم کی کھانے کھانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شب ابی طالب کے قید خانے میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی. بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ رہی تھی، بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ. لیکن کتنا مضبوط کردار تھا کہ ان کا، کہ تاریخ کی کوئی کتاب، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں، سیرت کے کسی بھی کتاب میں ان کی زبان سے معمولی شکوہ اور شکایت کسی بھی کتاب میں درج نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، بہت ہی زیادہ صابرہ، شاکرہ، شکر ادا کرنے والی، شوہر سے محبت کرنے والی اور صبر کرنے والی اور بلند حوصلہ والی خاتون تھی. اسی وجہ سے کسی بھی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے. شب ابی طالب کا جب محاصرہ ختم ہو گیا، جب لوگوں نے دیکھا کہ بچے بلک رہے ہیں، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ دعوت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہ دعوت جو اسلام کی دعوت ہے اور زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بائیکاٹ ختم کر دیا. بعض لوگوں نے رحم کھا کر کے بائیکاٹ ختم کر دیا. کچھ ہوتے ہیں کفار میں بھی کہ نرم دل کے ہیں، نرم دل کے ہیں، رحم آیا اور بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اس طرح سے دھیرے دھیرے بائیکاٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد شب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت کمزور پڑ گئی، صحت بگڑ گئی. بالآخر ہجرت سے 3 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ جانے سے 3 سال پہلے رمضان المبارک کو 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی. وہ ایک 1/4 صدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یعنی 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں ہمیشہ، اور اپنے جان و مال سے آپ کی خیر خواہی غمگساری کرتی رہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا. جو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا، آخری دم تک قبول نہیں کیا، لیکن دعوت میں ہمیشہ ساتھ دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اور کچھ دنوں بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ غمگین ہو گئے، کیونکہ جان و مال کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی، محبت کے ذریعہ. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے چونکہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو 2 بڑے مددگار ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو اس سال کا نام عام الحزن پڑ گیا، یعنی غم والے سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کی کتابوں میں جو اس سال کا نام دیا گیا ہے وہ عام الحزن رکھا گیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی
عنہا کے فضائل احادیث کی روشنی میں بہت ساری ہیں، اس میں سے چند فضائل میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول پر ذمہ داری کے بوجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت بھرے جملے کہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے، چنانچہ خدیجہ کے رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ کے رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی بیوی پر میں نے اتنا رشک نہیں کیا تھا جتنا رشک حضرت خدیجہ پر کیا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا، وما رأيتها ولكن كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ذکرها، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ خدیجہ کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وَرُبَّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْزَاءَ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ، اور اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے یعنی بکری کے گوشت کے ٹکڑے جب کیے جاتے، گوشت بنائے جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھی بھیجا کرتے تھے، خدیجہ کی محبت کی وجہ سے، کہ وہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، اس وجہ سے بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ کہتے تھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ شاید سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا میں دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی۔ اسی پر آپ فرماتے خدیجہ تو خدیجہ تھی، وہ ایسی ایسی صفات کی مالک تھی، وہ ایسی تھی، ان سے میری اولاد ہے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ شاید دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کیا کہتے تھے، انہا کانت وکان لی منہا ولد، وہ ایسی ایسی صفات کی مالک تھی، وہ ایسی تھی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی رزقت حبها، مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ کسی بیوی کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسا فرمایا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسا فرمایا، چونکہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئی بار بار تذکرہ کرنے کی وجہ سے،
بار بار تذکرہ کرنے کی وجہ سے غصہ ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی رزقت حبها، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے، سب سے پہلے ان کو یہ فضیلت ملی کہ سیدہ خدیجہ سے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ هذه خدیجہ اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، یہ جو خدیجہ آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے ساتھ کھانے کی چیز ایک برتن، اپنے ساتھ ایک برتن لا رہی ہیں جس میں کھانے کی چیز یا پینے کی چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے گا، وَمِنِّي، اور میرے طرف سے سلام کہیے گا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنائیے گا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سنائیے گا جو ایک خولدار موتی کا ہوگا، یعنی ایسی موتی جو اندر سے کھوکھلا ہو لیکن بہت خوبصورت ہو، جہاں نہ کوئی شور و غل ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ تھکن ہوگی، ایسے محل کی بشارت دیجیے گا، جنت کے ایسے محل کی بشارت دیجیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بذات خود آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام، اور جنت کے ایک محل کی خوشخبری سناتے ہیں، کس کے لیے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہیں۔ امت کی بہترین عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو، سیدہ فاطمہ کے والدہ کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بہتر عورت قرار دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خیر نسائها مریم ابنۃ عمران وخیر نسائها خدیجہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مختصراً ہم نے سیرت بیان کی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جان سے، اپنے مال سے ہر طرح کی قربانی دعوت اسلام کے لیے پیش کیا۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیے میں دیا، زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے میں دے دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بازار میں، جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، تقریباً 8 سال کی عمر کے تھے، بازار میں ان کی بولی لگائی جا رہی تھی، چونکہ غلاموں کا زمانہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ خرید کر کے لائے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا غلام بنایا اور اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا اور آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے کس طرح سے اپنے مال کے ذریعہ ہر طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قربانیاں پیش کی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہماری خواتین کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے اسباق ہیں۔ اس میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ شوہر کے انتخاب میں دین اور ایمان کو معیار مقرر کرنا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ مالدار خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، پیسے والی تھیں، لیکن جب شادی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی، آپ کا اخلاق دیکھا۔ ورنہ بہت سارے افراد، بہت سارے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کو ترجیح نہیں دی بلکہ دینداری کو ترجیح دی۔ تو شوہر کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دینا، یہ ہمیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے۔ شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا اور تعاون کرنا، مدد کرنا، اور ازدواجی زندگی کو پرسکون اور مودت اور رحمت کا گہوارہ بنانا، محبت کا گہوارہ بنانا، یہ ہمیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سبق ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اور آپ کو، خصوصاً ہماری خواتین کو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں بہترین عورت ہیں، جہاں پر اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، وہاں پر ایک خوبی دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب شادی کی تو 15 سال بعد نبوت کا اعلان کیا۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی با حیا خاتون تھیں، یہ با کردار خاتون تھیں۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لقب تھا الطاہرہ تھا، الطاہرہ، پاک صفات والی عورت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ نہیں کیا بلکہ اپنی سہیلی کے ذریعہ تذکرہ کروایا۔ تو اس سے کیا درس ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا با حیا خاتون تھیں۔ تو ہماری خواتین کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے، ایک پیغام یہ بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو صبر اور شکر اور ثابت قدمی، دین پر ثابت قدمی کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اتنی مالدار خاتون تھیں لیکن پھر بھی شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صبر، شکر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے ہماری خواتین کے لیے اسباق میں سے سبق ملتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر غور کرے تو دوستی اور اعتماد کا سبق ملتا ہے، دوستی اور اعتماد کا سبق ملتا ہے۔ بہت ساری راز کی باتیں بہت سارے لوگوں کو نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی رازدار سہیلی نفیسہ پر اعتماد کیا، اپنے سہیلی نفیسہ پر اعتماد کیا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہماری خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق حسن انتخاب ہے، یعنی بہترین انتخاب، بہترین انتخاب۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا دولت کی بنیاد پر نہیں، منصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بنیاد پر نکاح کیا۔
تو یہ ہوا حسن انتخاب. تو بہت سارے دروس ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق دے، اور ان کی زندگی سے جو دروس حاصل ہوتے ہیں اور جو اسباق حاصل ہوتے ہیں ان سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.